والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أمي مولى أبي بكر بن عبد الله بن حارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتصدقون به من بعضكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قالوا تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. عن سمي سے روایت اس کی وضاحت ہو گئی. مولا ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام یعنی ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کے آزاد کردہ غلام سمئی سے روایت ہے. عن ابی صالح السمان وہ ابو صالح سمان سے روایت کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ان فقراء المہاجرین یعنی قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت جب انہوں نے کی تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا ان فقراء المہاجرین کہ مہاجرین میں سے فقراء لوگ یعنی جو غریب و مسکین تھے، فقیر تھے، مہاجرین کے فقراء حضرات اتو آئے، اتو جمع مذکر غائب، مہاجرین کے فقراء حضرات اتو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جاء یجیو اس کا معنی بھی ہے آنا، جاء وہ آیا، یجیو وہ آتا ہے، یجیون وہ سب آتے ہیں، جاء وہ سب آئے. اسی طرح اتو آئے دونوں ہم معنی ہیں. اتو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالوا تو انہوں نے کہا یعنی فقراء مہاجرین نے کہا قد ذهب اہل الدثور تحقیق لے گئے مال والے لوگ. دثر کی جمع ہے دثور، دثر کہتے ہیں مال کو، زیادہ مال کو، اسی کی جمع دثور. اہل الدثور زیادہ مال والے لوگ، مالدار لوگ، زیادہ مال والے لوگ لے گئے بالدرجات العلا بلند درجات کو، والنعیم المقیم اور ہمیشہ والی نعمتوں. تو انہوں نے کہا کہ مالدار لوگ بلند درجات بھی حاصل کر لیے اور ہمیشگی کی جو نعمتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی باقی رہنے والی نعمتیں، اور وہ جنت میں ہیں. یہاں تو نعمتیں رہتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو کہا ہمیشگی کی نعمتیں، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں یہ مالدار لوگ لے گئے. فقال وما ذاک تو کہا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا وما ذاک اور وہ کیا ہے؟ قالوا انہوں نے کہا یصلون کما نصلی یہ مالدار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ اور وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں.
وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وہ لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے، غریب مسکین ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، وہ لوگ غلاموں لونڈیوں کو آزاد کرتے ہیں اور ہم آزاد نہیں کرتے، پیسہ رہے تو آزاد کریں گے، خریدنا پڑے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، افلا اعلمکم، کیا پھر میں نہ بتاؤں تمہیں شیئن ایسی چیز تدرکون بہ کہ تم پا جاؤ گے اس کے ذریعے من سبقکم، ان کو جو تم سے سبقت لے گئے آگے بڑھ گئے، جو تم سے سبقت لے گئے مالدار لوگ ان کو تم پا جاؤ گے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں؟ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور تم آگے بڑھ جاؤ گے اس کے ذریعے من ان لوگوں سے جو تمہارے بعد آئیں گے یا جو تمہارے بعد ہیں۔ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ، اور نہیں ہوگا کوئی افضل منکم، تم سے افضل و بہتر، الا سوائے من صنع، اس کے جو کرے مثل ما صنعتم، ویسے ہی جیسے تم نے کیا ہے، یعنی عمل کرے ویسے ہی جیسے تم نے کیا ہے، تب وہ تمہارے برابر ہوگا، اور اگر وہ عمل نہ کرے تو تم ان سے بڑھ جاؤ گے۔ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، تو آپ نے فرمایا تسبحون، تم سبحان اللہ کہو، وتکبرون، علیکم السلام، وتکبرون اور اللہ اکبر کہو، وتحمدون اور الحمدللہ پڑھو، دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، سے مراد فرض نماز، ہر نماز کے بعد یعنی ہر فرض نماز کے بعد، بعض روایتوں میں مکتوبہ کا لفظ موجود ہے، تو ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ، 33 مرتبہ۔ قال ابو صالح، راوی ابو صالح نے کہا فرجع، تو لوٹے فقراء المہاجرین، فقراء مہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو انہوں نے کہا سمع اخواننا، سن لیا ہمارے بھائیوں نے، اہل الاموال، مالدار لوگ، ہمارے بھائی جو مالدار ہیں انہوں نے سن لیا بما فعلنا، جو ہم نے عمل کیا، ففعلوا مثلہ، تو انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا اسی طرح۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہے، وہ عطا کرتا ہے اسے، من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے۔ قال سمی، سمی نے کہا فحدثت بعض اہلی هذا الحدیث، تو میں نے بیان کی اپنے بعض گھر والوں کے سامنے یہ حدیث۔ فقال وہمت، تو انہوں نے کہا، یعنی جس کو میں نے سنایا تھا انہوں نے کہا وہمت، تم کو وہم ہوا ہے، انما قال لک، بے شک کہا ہے انہوں نے تم سے، تو سبح اللہ 33، تم سبحان اللہ کہو 33 بار، وتحمد اللہ 33، اور الحمدللہ کہو 33 بار، وتکبر اللہ 33، اور اللہ اکبر کہو 33 بار۔ فرجعت الی ابی صالح، تو پھر میں لوٹا ابو صالح کے پاس، فقلت لہ ذلک، تو میں نے ان سے یہ بات کہی جو میرے گھر والوں نے کہی تھی مجھ سے۔ فقال، تو انہوں نے کہا ابو صالح نے، اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ حتی تبلغ من جمیعہن 33، اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمدللہ تینوں پڑھو یہاں تک کہ ان سب کو پڑھ کر تم 33 بار پورے کر لو۔ صرف فرق الگ الگ پڑھنے کا اور ایک ساتھ پڑھنے کا ہے، مگر ان راویوں کی امانت داری دیکھیے کہ ویسے بتائیں گے جیسے ہم نے سنا ہے اپنے استاد سے، اور جیسے انہوں نے سنا ہے اپنے استاد سے، اور جیسے انہوں نے سنا ہے صحابی سے، اور جیسے صحابی نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم اپنی طرف سے فرق نہیں کریں گے، تو کہا ہم نے تو ایسے ہی سنا، تینوں کو ایک ساتھ، سبحان اللہ
वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तीनों एक साथ पढ़ो 33 बार। और जिनको बताया था उन्होंने कहा कि नहीं, सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 33 बार, इस तरह पढ़ो। लेकिन रावी ने कहा कि हमने तीनों को एक साथ सुना है, रावी उस्ताद से, और उन्होंने अपने उस्ताद से वैसे ही सुना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया वैसे ही हम बयान करेंगे। माना वही है। अलग पढ़ लोगे तब भी वो चीज़ हासिल हो जाएगी, और एक साथ पढ़ लोगे तब भी वो चीज़ हासिल हो जाएगी। मगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बयान करने वाले लोग हैं, हम उसमें उलट फेर नहीं करेंगे। तो जैसे हमने सुना है हम वैसे सुनाएंगे। क्योंकि दूसरी रिवायतों में सुभान अल्लाह 33 बार पढ़ने का जिक्र मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार पढ़ने का जिक्र मौजूद है, अल्लाह अकबर 33 बार पढ़ने का जिक्र मौजूद है। इसलिए सही ये है कि दोनों जायज़ है। आप चाहे 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें, फिर 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, फिर 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ लें, ये जायज़ है। लेकिन इस रिवायत में रावी बयान कर रहे हैं कि इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। इस तरह 33 बार पूरे कर लो तो सबके 33 हो जाएंगे 99। और रिवायतों में 33 बार पढ़ने का जिक्र भी मौजूद है कि सब 33 बार। और रिवायतों में ये भी मौजूद है कि सुभान अल्लाह 33 बार और अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाह अकबर 34 बार, 100 पूरे करने के लिए। इस तरह भी रिवायत में मौजूद है। और ये भी रिवायत में मौजूद है 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ो, ये 99 हो जाएंगे। और 100 की तादाद पूरी करने के लिए पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो ये सारी सूरतें साबित हैं। मगर ये रिवायत जो इन्होंने बयान की इसमें ऐसे ही बयान था कि तीनों को एक साथ पढ़ो। तो ये चाहे आप अलग अलग पढ़ लें और चाहे एक साथ पढ़ लें, चाहे तीनों को 33 बार पढ़ लें और उसी पे इक्तिफा कर लें, ये जायज़ है। और अगर चाहें तो अल्लाह अकबर को 34 बार पढ़ लें, ये भी हदीस से साबित है। और चाहें तो तीनों को 33 बार पढ़ लें और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ लें, तो इस तरह वो 100 हो जाएंगे। तो 100 की तादाद पूरी करना ये भी साबित है और 99 पर इक्तिफा करना ये भी साबित है। क्योंकि रिवायात बकसरत मौजूद हैं इस ताल्लुक से, और जब उसकी तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये रिवायत भी है और वो भी है और वो भी है, और अल्लाह का फज़ल बड़ा वसी है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे वालेकुम अस्सलाम, इससे सहाबे किराम, ताबईन, तबा ताबईन और रावियान हदीस की अदालत और दीनदारी और सच्चाई का पता चलता है कि यह लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें दूसरों तक पहुंचाने में कितने सीरियस थे कि कोई लफ्ज़ इधर से उधर न होने पाए। जैसे सुना है वैसे ही दूसरों तक सुनाएंगे, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आपकी बात मिन व अन दूसरों तक पहुंच जाए। और आप देखिए किस तरह अन जो ये आया हुआ है, अन सुमई, अन अबी सालेह, अन अबी हुरैरा, अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसीलिए है कि हम अपनी तरफ से नहीं सुना रहे हैं। हमने सुना है अपने उस्ताद फलां से, उन्होंने सुना है अपने उस्ताद फलां से, उन्होंने सुना है अपने उस्ताद फलां से, उन्होंने सुना है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, उन्होंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तब हम ये बयान करें। और अक्सर बड़े उलमा के यहाँ अपनी दाद से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद मौजूद रहती है, बड़े उलमा। और हम लोगों के यहाँ मशाइख मुबारकपुर में शेख उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी, और इसी तरीके से शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी, और उनके शागिर्द और बच्चे ये शेख सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी और शेख अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी और डॉक्टर अब्दुल अजीज़ मुबारकपुरी, इन सब के पास अपनी दाद से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद मौजूद। और अगर मैं उन लोगों के पास पढ़ लूँ तो फिर मैं भी ले लूँगा, और जो भी आलिम है अगर वो उसको पढ़ा दें और उसकी सनद की इजाज़त दे दें तो वो भी अपनी दाद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो सनद पहुँचा लेगा। क्योंकि उस्ताद
پوری سند اپنے پاس رکھتا ہے اور اپنے طلباء میں سے جس کو چاہتا ہے اجازت دے دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے استاد کا نام اور پھر ان کے استاد اور ان کے استاد اور ان کے استاد اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کو پہنچا دیتا ہے کہ یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے سنی اور انہوں نے ان سے اور انہوں نے ان سے اور انہوں نے ان سے اور انہوں نے صحابی سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ یہ کہ جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے اسی قدر سند لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ نیا آدمی آیا تو اب ایک آدمی بڑھ گیا، پھر دوسرے نئے آدمی نے اپنے اس استاد سے سنا تو ایک آدمی اور بڑھ گیا، اور جتنا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا اسی قدر سند بالکل قریب ہوتی تھی۔ سند جتنا وقت گزرتا جائے گا یہ سند لمبی ہوتی جائے گی۔ اب دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ قریب زمانے کے تھے، تو اب وہ مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک نافع سے روایت کرتے ہیں اور نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کے بعد صرف 3 آدمی ہیں، مالک، نافع، ابن عمر، تو قریب زمانہ تھا تو سارے لوگ تھوڑے تھے، سند بالکل قریب کی تھی، اور جتنی سند قریب کی ہوگی اسی قدر مضبوط ہوگی، کیونکہ کبھی کبھی بعد والے ویسا حافظہ نہیں رکھتے جو پہلے والے رکھتے تھے، تو اس کا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ کسی بھی عالم کے لیے عزت اور شان کی بات ہے اور احترام کی بات ہے کہ انہوں نے اساتذہ سے باقاعدہ تعلیمات حاصل کی اور پھر اسے دوسروں تک ویسے ہی پہنچایا جیسے سنا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے کہ جو مجھ سے کوئی حدیث سنے تو اسے ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے جیسے سنا تھا، یہی فرمایا، ویسے ہی پہنچائے جیسے سنا تھا، کیونکہ کبھی کبھی سننے والے بھول جاتے ہیں اور دوسرے لوگ جن کو بات پہنچائی گئی ہے وہ یاد رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری یہ حدیثیں سنو تو دوسروں تک پہنچاؤ، لیکن ویسے ہی پہنچانا جیسے میں نے بتایا ہے، اپنی طرف سے گھٹانا بڑھانا نہیں۔ تو باقاعدہ سلف صالحین اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور وہ دعا آپ کو یاد ہوگی کہ سونے کے وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا تو صحابی جو سنے تھے وہ انہوں نے کہا کہ میں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں، تو جب انہوں نے پڑھا تو آخر میں انہوں نے کہا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، ایسے ہے۔ آپ سوچئے تصحیح کی، اور نبی کہہ دو رسول کہہ دو، آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، مگر جیسے اللہ سے تعلیم ملی، جیسے جبریل علیہ السلام نے تعلیم دی اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جیسے صحابہ نے دوسروں کو سکھایا، وہی لفظ بلفظ یاد کرتے تھے، اور اگر کوئی لفظ کا فرق بھی ہو جاتا تو کہتے تھے نہیں یہ لفظ ہے۔ تو باقاعدہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ جب سننے والے صحابی نے وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس طرح کیا کیا۔ تو اتنا احتیاط، اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں فلاں حدیث جو ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی اور فلاں کو میں نہیں مانتا اور فلاں کو میں نہیں صحیح سمجھتا۔ تم کون بولتے ہو؟ بولنے والے اور کہنے والے۔ سند میں اگر کوئی ضعف ہے تو بتاؤ، جب سند ثابت ہے تو اس کے بعد تمہارے لیے یہ اجازت نہیں کہ تم کہو مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور میں اس کو نہیں مانوں گا اور اس کو نہیں مانوں گا۔ اس قدر احتیاط اور اتنا لفظ بلفظ حفظ کس قوم کے پاس موجود ہے؟ دنیا میں کوئی قوم اس طرح نہیں کرتی جو سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے کیا اور لفظ بلفظ یاد کیا اور ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ بڑی عزت کا مقام ہے مسلمانوں کے، تو چاہیے کہ ان الفاظ کو بعین ہی ویسے ہی یاد کریں جیسے قرآن کی آیتوں کو یاد کرتے ہیں تاکہ فرق نہ ہو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مالدار لوگ آگے بڑھ گئے نیکیوں میں اور اجر و ثواب میں، اور ہم لوگ مالدار نہیں ہیں تو ہم صدقہ تو خیرات نہیں کر پاتے، غلاموں غلامیوں کو آزاد نہیں کر پاتے،
تو ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ کہ دیندار مالدار لوگ بھی تھے اور فقراء و مساکین بھی تھے۔ آج کل غریب مسکین تو دیندار ہوتے ہیں، مالداروں کو یاد ہی نہیں رہتا کہ انہیں بھی کچھ کرنا ہے۔ غالباً اقبال نے کہا تھا اسلام کی رونق کا کیا حال کہیں تم سے، کونسل میں فقط سید، مسجد میں فقط جمعہ۔ یعنی کمزور، ضعیف، گرے پڑے لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا، وہ لوگ مسجدوں میں ہیں اور کونسلوں میں اور بڑے بڑے اداروں میں سب سید لوگ ہیں، ان کو اس سے مطلب ہے، اور یہ بیچارے مسجد میں صرف غریب مسکین آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، مالدار بھی ویسے ہی آگے اور فقراء و مساکین بھی ویسے ہی آگے تھے کہ ان کے پاس مال تھا تو وہ بھی خرچ کرتے اور دوسرے اعمال میں بھی دوسرے صحابہ سے پیچھے نہیں تھے۔ تو ان لوگوں نے، فقراء نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور جب یہ اذکار انہیں معلوم ہو گئے اور پڑھنے لگے تو انہوں نے سنا تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیے، اور جب پڑھنا شروع کر دیے تو پھر یہ لوگ آئے کہ وہ لوگ بھی پڑھنے لگے، اب تو ہم پھر پیچھے ہو جائیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مالدار ہو اور اللہ کا شکر گزار ہو وہ فقیروں سے آگے ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ مالدار ہے تو ساری نیکیاں بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، اور اس طرح وہ فقراء اور مساکین سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ دیندار مالدار جو اللہ کا شکر ادا کرے اور صحیح جگہ میں خرچ کرے وہ فقراء سے نیکیوں میں آگے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم جسے چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے روک لے۔ کسی کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ نہ کہو کہ اس کو کیوں دیا، مجھ کو کیوں نہیں دیا، وہ مالدار کیوں ہو گیا، میں غریب کیوں ہو گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے نہیں دے یا کم دے، اس کی مرضی۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے ناراض ہونے والے یا یہ کہنے والے کہ مجھ کو بھی ویسے ہی ملنا چاہیے، یہ تو ناانصافی ہے۔ تمہارا حق کب تھا جو تمہارا کہتے ہو ناانصافی ہے؟ تم اللہ سے مانگو، طلب کرو، وہ دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کو نوازتا ہے، لیکن کبر و غرور تم میں کیوں؟ تمہارا حق نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اور وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے دے۔ اگر تمہارے حق میں کوئی کمی کی ہو تو بتاؤ۔ تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں اگر مل گیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہے لٹائے، جس کو چاہے جس قدر دے۔ اور کیا خبر کہ یہ مال و دولت تمہارے لیے کامیابی کا سبب بنے یا ناکامی اور گمراہی کا سبب بن جائے۔ کتنے پیسے والے گمراہ اور راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور یہ مال ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کون سی چیز کس کے لیے فتنہ بن جائے، اسی لیے اللہ سے خیر طلب کر کہ جس میں خیر اور بھلائی ہے اے اللہ تو مجھے عطا کر۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ قبول فرماتا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کو حسد نہیں ہوا، نیکیوں کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ کاش ہمیں ہوتا تو ہم بھی اسی طرح خرچ کرتے اور ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھتے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے حسد اور ایک چیز ہوتی ہے رشک، یا کہیے عربی میں حسد اور غبطہ۔ غبطہ کہتے ہیں رشک۔ کیا فرق ہے دونوں میں، حسد میں اور رشک میں یا غبطہ میں؟ حسد میں دوسروں کی نعمت دیکھ کر جلن ہوتی ہے انسان کو، اور وہ چاہتا ہے کہ جس نعمت میں وہ پل رہا وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یہ ہے حسد، کہ انسان دوسرے کی نعمت دیکھ کر جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت بھی چھن جائے اور اس کے پاس نہ رہے۔ اور غبطہ یا رشک دونوں یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر کے انسان خواہش کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی عطا فرما جیسے میرے بھائی کو عطا کیا ہے۔ تو حسد ناجائز ہے اور رشک جائز ہے۔
کہ آدمی کی نعمت دیکھ کر کے آدمی کی خواہش ہوتی کہ میرے پاس بھی یہ نعمتیں ہوں اور میں بھی خیر میں خرچ کروں، تو رشک کیا جائے لیکن حسد نہیں، کیونکہ ہمارے حسد کرنے سے کسی کی نعمت نہیں چھینے، ہم ضرور اپنی نیکیاں ضائع کر دیں گے، حسد کر کے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ حسد کرنے سے نیکیاں اسی طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ تو کہا وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے، اور وہ آزاد کرتے ہیں اور ہم آزاد نہیں کر پاتے۔ یعنی سب نمازی تھے، جتنے صحابہ تھے سب نماز پڑھنے والے تھے، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ اب مجھ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں تو سب موجود ہے، نہیں، مالدار بھی ویسے ہی پابند، غریب بھی ویسے ہی پابند، روزہ بھی سب رکھتے ہیں، فرض تو رکھتے ہی ہیں، نوافل میں بھی یہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں، مالدار بھی رکھتے ہیں فقیر بھی رکھتے ہیں، فرق نہیں۔ تو دینداری یہی ہے کہ پیسہ ہم کو خیر اور بھلائی سے نہ روکے، بلکہ خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے کی وہ ہمیں ترغیب دے، تب ایسی صورت میں وہ فائدہ مند ثابت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقراء کو اذکار بتا دیے، تو یہ نہیں کہا کہ دوسروں کو مت بتانا ورنہ وہ بھی پڑھ کر تمہارے برابر ہو جائیں، کیونکہ علم کو پھیلانے کی تعلیم ہے، سمیٹنے کی تعلیم نہیں۔ پڑھو، اس کا مطلب کہ یہ اذکار سب بلند آواز سے پڑھتے تھے، تب تو دوسروں نے سنا اور وہ بھی پڑھنے لگے۔ اگر چپکے چپکے یہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھے ہوتے تو کون مالدار جان پاتا؟ یہ لوگ اپنا پڑھ لیتے دل ہی دل میں چپکے چپکے اور نہ سناتے کسی کو، لیکن نہیں، اذکار صحابہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، دوسرے لوگ سنتے تھے، تو ان لوگوں نے پڑھا اور ان لوگوں نے سن لیا اور ان لوگوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور ان کا مقصد چھپانا تھا بھی نہیں، کیونکہ علم چھپانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے کوئی اللہ کا دین اور سچائی اور قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم دوسروں تک پہنچانے میں کوتاہی نہ کرے، یا کوئی پوچھے تو چھپائے میں ضرور اسے بتا دیں، اور یہ تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہم بتا دیں گے دوسرے کو تو ہمیں بھی اجر ملتا رہے گا، اس لیے چھپانا جائز نہیں اور نہ ہی انہوں نے چھپایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ویسے ہی صدقات و خیرات بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور جو آزاد نہیں ہے اگر ہماری استطاعت ہے تو خرچ کر کے انہیں آزاد کر دینا چاہیے، یا جو مشکلوں میں ہیں یا جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے یا جو ناجائز طریقے سے جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں حالانکہ وہ نیک اور اچھے ہیں، تو پھر خرچ کر کے ان کو نکالنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا کہ میں بتا نہ دوں تمہیں ایسے اعمال جس کی وجہ سے تم بڑھ جاؤ گے، تو کہا کیوں نہیں؟ یہ نہیں کہا بہت زیادہ سب ہم لوگوں نے پڑھ لیا، یاد کر لیا ہے، اب ضرورت نہیں کتنا پڑھیں گے اور کتنا یاد کریں گے، یہ نہیں کہا ضرور بتائیے، ہم تو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں علم حاصل ہو تاکہ ہم پڑھیں، ہم یاد کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں اور عمل کریں، رکے نہیں۔ بہت سے لوگ کہیں کہ بہت پڑھ لیا، اب کیا پڑھنا، کب یاد کرنا، کیا سیکھنا، تو بعض لوگ رک جاتے ہیں، ایک دعا یاد کر لی ہو، اگر دوسری دعا اس کو بھی یاد کر، نقصان کون سا ہے؟ جس قدر ہم پڑھتے جائیں گے، یاد کرتے جائیں گے، اسی قدر ہمارا ذہن چمکدار، روشن، تیز ہوگا، اور ہم پڑھنا یاد کرنا بھول جائیں گے یا چھوڑ دیں گے تو یہ ذہن جو ہے اس کی چمک دمک چلی جائے گی، اس پر سنگ لگ جائے گا۔ یہ بالکل لوہے کی طرح ہے یہ ذہن، اس کو جتنا استعمال کرو گے اتنا ہی یہ چمکے گا، اور جتنا اس کو چھوڑ دو گے اس میں زنگ لگ جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ کام کے لائق نہیں رہے گا۔ تو نہ پڑھنے والے لوگ عالم و فاضل ہو کر کے پھر جاہل رہ جاتے ہیں اور کچھ انہیں یاد نہیں رہتا، کچھ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ اس لیے پڑھنے سے، دین سیکھنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جب سمئی نے
سنایا اپنے گھر والوں کو حدیث، تو گھر کے ایک شخص نے جب یہ کہا کہ آپ کو وہم ہوا ہے، تو چونکہ وہ سب بھی عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، یاد رکھنے والے تھے، تو فوراً اپنے استاد کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے سنایا تھا، مجھے اس طرح یاد ہے؟ تو کہا ہاں ایسے ہی سنایا تھا جیسے تم۔ تو پھر یہ جا کر کے بتاتے ہیں کہ استاد نے ایسے ہی بتایا ہے، تم نے جو یہ بات کہی کہ مجھے وہم ہوا، مجھے وہم نہیں ہوا، میں ویسے ہی یاد کر لیا ہوں جیسے استاد سے میں نے سنا ہے، تاکہ تمہیں بھی اطمینان اور یقین ہو جائے اور اس کے مطابق تم عمل کر سکو۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے اور سنت پہ قائم و باقی رکھے اور گمراہی سے بچائے۔